خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے، انجیل میں سے آپ خداوند یسوع مسیح کی موت کے بارے میں سنیں گے۔ وہ موت جو صلیب پر ہوئی، اسے مصلوب کیا گیا، اس موت کے بارے میں آپ سنیں گے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ سنتے سنتے خدا کے پیار کی آواز آپ کے دل تک پہنچے گی، اور اگر ایسا ہو اور آپ کو ایسا لگے کہ خداوند کا پیار مجھے گھیر رہا ہے، میرے اندر پہنچ رہا ہے، ایسا یقین آ رہا ہے کہ خداوند مجھے پیار کرتا ہے، میری فکر کرتا ہے، میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو خدا کے کلام میں لکھا اپنا دل سخت نہ کرنا، ڈرنا نہیں، اس کے بجائے خدا کے حضور جھک جانا۔ اکیلے میں، اگر آپ دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اکیلے چلے جانا اور کہنا ہے خداوند میں نے آج سنا کہ تو نے کس طرح گناہ گار انسان کے لیے اپنی جان دی تاکہ انسان بچ جائے، میں نرک میں نہ جاؤں، میں ہمیشہ کے لیے تجھ سے جدا نہ ہو، جو مرنے کے بعد میں تیرے گھر آ سکوں۔ اس کے لیے تو نے وہ کام کیا جو میں کبھی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتا، سو میں شکر گزاری سے اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، اور اسے کہنا خداوند یہ تیرا پیار مجھے ایسا اپنے بس میں کر لے کہ کبھی میں تیرے پیار سے چھوٹ نہ سکوں۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اس کی شکتی، اس کی قدرت آپ کے اندر کام کرے گی اور جیون بدل جائے گا۔ دیکھو خداوند یسوع مسیح کے کلام میں ایسا لکھا ہے، یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے، اور اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ اس میں دیکھیے۔ پہلا کرنتھیوں کے نام کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں لکھا کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ صلیب، یسوع مسیح کا صلیب پر مارا جانا، جس کی پیشن گوئیاں کی گئی تھی، شروع سے بتا دیا گیا تھا کہ اس کے آنے کا کیا مقصد ہے، وہ کون ہے یہ بھی بتا دیا گیا۔ یہ خدا کا کلام ہے جو طرح طرح سے ظاہر ہوتا رہا ہے، یہ وہ کلام ہے جس پر ہم عمل نہ کر سکے، سن لیا، سمجھ لیا لیکن چل نہ سکے، یہ وہی کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا تاکہ مدد کر سکے کہ جو چل نہیں سکتے وہ چل پڑیں، چلنے لگیں، چلتے رہیں، پہنچ جائیں۔ یہ طاقت ہے خدا کی جو بخشی گئی ہے، اور اس کا خدا کی حکمت کے مطابق یہی طریقہ ہے جو خدا کے کلام میں ظاہر کیا گیا کہ انسان کا گناہ اس پر سے ہٹا دیا جائے، اسے یقین ہو جائے کہ مجھے معافی مل گئی کیونکہ میرے گناہ کی سزا دی جا چکی ہے۔ ایسے ہی نہیں خدا نے چھوڑ دیا، تاکہ پھر گناہ سے نفرت ہو جائے اور خدا سے محبت ہو جائے۔ تو اس کے لیے لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ جو غور کرنے والی بات ہمارے سامنے یہاں ہے وہ اس طرح ہے کہ صلیب کا پیغام ہے، صلیب ایک خوشخبری ہے، کوئی افسوسناک، شرمناک حادثہ نہیں ہے، یہ خدا کے انتظام کے مطابق ہے، اور یہ خدا کا اپنا عمل ہے۔ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا میرے عوض میں۔ کون سمجھ سکتا ہے اس بات کو، اور کون سمجھا سکتا ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر، کلام جو مجسم ہوا، ہماری خاطر مصلوب ہوا، فدیے کے طور پر دے دیا گیا۔ تو یہ خوشخبری ہے، لیکن یہ خوشخبری سب کے لیے نہیں ہے، سب کی نظر میں یہ خوشخبری نہیں ہے۔
سب اسے خوشخبری نہیں سمجھتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا کی قدرت کا تجربہ نہیں ہوا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ نجات پانے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے. صلیب میں سے، صلیب کے اندر جو خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے، اس محبت میں طاقت ہے. ہم سوچتے ہیں کہ طاقت اور دوسری چیزوں میں ہے. حکمت میں بڑی طاقت ہے، دولت میں بڑی طاقت ہے، حکومت اور اختیار بڑی طاقت ہے، لیکن ان سب سے بڑی طاقت خدا کی محبت ہے. اس کے لیے لکھا محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی، کامیاب ہوتی ہمیشہ. آخر کار خدا کی محبت ہی ہے جو جیت لیتی ہے. زور زبردستی سے کام نہیں چلتا، لیکن جو کام محبت کر جاتی ہے وہ قوت کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں. اس لیے خدا جو حکمت کا سرچشمہ اپنی حکمت سے کام لیتا ہے اور اپنی محبت کو ظاہر کر رہا ہے. پہلے اس نے شریعت ظاہر کی، شریعت بخشی تاکہ انسان کو پتہ لگ جائے کہ آدمی چل نہیں سکتا خدا کے حکم پر. ایسی خرابی ہوئی ہے گناہ کی وجہ سے، آدم کی نافرمانی کا ایسا اثر پڑا انسان پر کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق چل نہیں سکتا، اپنی ذات سے خدا کا دشمن ہے. پھر خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے شریعت کے بعد. شریعت خدا کی طرف سے بخشش ہے تاکہ آدمی کو پتہ لگے اس کا اپنا حال کیا ہے. یسوع مسیح کی موت خدا کی محبت ہے، اور یہ خدا کا کمال ہے. گناہ کی وجہ سے انسان کا حال بہت برا ہے، مگر خدا کی محبت کی وجہ سے خدا کے کام اور اس کا کمال جو ظاہر ہوا ہے وہ بیان سے باہر ہے کہ کس طریقے سے وہ گناہگار کو لے کے اسے بچاتا ہے، اسے بدلتا ہے، برکت دیتا ہے اور برکت کا باعث بنا دیتا ہے، دوسروں کو برکت ملتی ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اس قدرت سے واقف نہیں ہیں، جنہیں ابھی تک یسوع مسیح کی اس محبت کا تجربہ نہیں ہوا جو صلیب پر ظاہر ہوئی ہے، اور ان کی زندگی میں کام نہیں ہوا، خدا کی قدرت نہیں اس میں کام پہنچی نہیں ہے ابھی تک. صرف حکم و حکم معلوم ہے لیکن خدا کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی ہے. حکم تو ہیں زندگی میں، ہم کو معلوم تو ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، لیکن خدا کی طاقت نہیں کام کرتی تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جو خدا کو پیارے لگتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم کو پورا یقین حاصل نہیں ہو سکتا نجات کا. یہ ان لوگوں کے خیال میں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کیونکہ قدرت کا تجربہ نہیں ہے اس کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا انہیں پیار نہیں کرتا، نہیں، ایسی بات نہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے. یہاں تو یہ بتایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں خدا کی اس قدرت کا تجربہ ہوا جو یسوع مسیح کی صلیب ہے، صلیبی موت میں ہے، اس کی محبت میں. وہ اپنی گواہی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارے جیسے بھائی ہیں، تمہاری جیسی بہنیں ہیں. دیکھو ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو یسوع مسیح کی موت ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی خدا کا ظلم نہیں ہے انسان کے ساتھ، ایک راست باز آدمی کے ساتھ. یہ تو خدا نے دکھایا ہے کہ اس کو گناہ سے کتنی سخت نفرت ہے اور برداشت نہیں کر سکتا، اور انسان اس گناہ کی وجہ سے بچ نہیں سکتا. خدا اس کا انتظام یہ کر رہا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیجا، کلام کو بھیجا ہے، طرح طرح سے بھیجا ہے. اب ایک جسم کی صورت میں بھیجا ہے، اور اسے اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان کی اس حالت سے اسے نکال لے، بچا لے. لاچار ہے انسان اپنے آپ میں، بچ نہیں سکتا. ایک شریعت کا بہت بڑا عالم پولوس کہتا ہے میں کیسا کمبخت انسان ہوں، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، لیکن جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ کر نہیں سکتا، اور جو ہرگز نہیں چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے. میں کیا کروں؟ میں گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، میں غلام ہوں گناہ کا. کون چھڑائے گا مجھے؟ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، کون مجھے اس گناہ کے بدن سے چھڑائے گا؟ اور ہر ایک انسان اپنے آپ میں جانتا ہے کہ میرا اصل روپ کیا ہے، میری اصل حالت کیا ہے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شک جو جانتے نہیں وہ مر رہے ہیں، اور خدا نہیں چاہتا ایسا ہو، کیونکہ لکھا یسوع مسیح نے ہر ایک انسان کے لیے موت کا مزہ چکھا، ہر ایک انسان کے لیے.
خدا نے جہان سے محبت رکھی ہے، ساری دنیا سے، انسان سے محبت رکھی ہے، یہ انسان کے لیے ہے خوشخبری۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے، یہاں لکھا ہے اسے یہ بے وقوفی بتاتے ہیں، خدا کے اس عمل کو، نجات کے کام کو بے وقوفی بتاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ واقف نہیں، انہیں معلوم نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں بتایا نہیں گیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں سنایا نہیں گیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو سننے کو تیار نہیں ہے، پہلے سے ان کے دماغ میں کوئی ایسا خیال بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، ڈر لگتا ہے انہیں، لیکن خدا کا پیار انہیں کبھی چھوڑے گا نہیں۔ اگر آپ اس حالت میں، یقین جانو خدا کا پیار آپ کا پیچھا کرتا رہے گا، کیونکہ اس نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے، وہ چھڑائے گا، آپ کو بچائے گا۔ اور وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے اے خداوند، اس قدرت کا، اس طاقت کا تجربہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے نہیں میرے اندر طاقت، میں کیسے اپنے آپ کو چھڑاؤں؟ لکھا ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ یہ ہم کون ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں، کوئی خاص راست باز لوگ ہیں، دوسروں سے بہتر لوگ ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ذرا ان کی گواہی تو سنیں۔ دیکھیں افسیوں کا خط، اس کا دوسرا باب، پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، انجیل میں سے دیکھیے افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، یہ پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی، یعنی قصوروں کی معافی، اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ کہتا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں قصوروں کی معافی کا خدا کے فضل سے، خدا کی قدرت سے تجربہ ہوا ہے۔ ہم گناہگار انسان، ہمیں گناہوں کی معافی کی خوشی نصیب ہوئی ہے اس کے خون کے وسیلے سے۔ جب ہم نے صلیب کو پہچانا کہ یہ کس کا خون بہایا جا رہا، کیوں بہایا جا رہا ہے، پھر پتہ لگا کہ یہ میرے لیے ہے، میری جان کی قیمت، ایک جان دی جا رہی ہے، وہ جان بخشی جا رہی ہے، میری جگہ مر رہی ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، جو پاک ہے، سراسر پاک ہے، جو خدا کا کلام ہے، پاک کلام ہے، جو ظاہر ہوتا رہا ہے، جو جسم میں آیا ہے، جسے ہم نے دیکھا ہے، جو صلیب پر میرے لیے مر رہا، وہ اپنی جان میرے لیے دے رہا۔ کیوں؟ تاکہ میں جان سکوں خدا مجھے پیار کرتا ہے، مجھے بچانا چاہتا۔ کہتا اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی، خلاصی، چھٹکارا، مکتی، یہ ملی ہمیں۔ کیسے لوگوں کو؟ قصوروں کی معافی کے جو محتاج تھے، جنہیں ضرورت تھی کہ انہیں یقین ہو جائے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ کتنی بڑی ضرورت ہے یہ کہ کسی کو خدا یقین دلا دے اسی دنیا میں کہ بیٹا میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے، بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، اب تیرا حساب نہیں ہوگا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ دوسرا باب، افسیوں کا دوسرا باب اور پہلی 3 آیتیں ہم پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے یہ کیسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ ہم کو پتہ لگا کہ یہ مسیح کی جو صلیبی موت ہے یہ خدا کی محبت ہے اور اس میں زبردست قدرت ہے میرے لیے۔ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پہلے دنیا کی روش پر چلتے تھے۔ جیسے دوسرے کرتے ہیں ویسے ہی میں، سارے پڑوس میں لوگ گالیاں دیتے ہیں، بچہ بھی گالی دینے لگ جاتا ہے، سارے جھوٹ بولتے ہیں، گھر کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بچہ بھی جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے، سارے سماج میں اگر کسی بات کو، کوئی غلط بات کو منظور کر لیں کہ بھئی ایسے ہونا چاہیے، سارے ڈر کے مارے، سماج کے ڈر کے مارے ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساری دنیا میں لوگوں میں گند پھیل رہا، ہمارے اندر بھی اس کا اثر آ گیا۔ جس ملک میں چلے گئے وہاں کی گندگی کے مطابق ہم بھی ویسے ہی ہو گئے۔ تو کہتا دنیا کی روش کے مطابق چلتے تھے، جیسے مری ہوئی مچھلی جو ہوتی ہے وہ اسی طرف جا سکتی جدھر کو پانی بہ رہا ہے، لیکن زندہ مچھلی اس کے مخالف جا سکتی ہے؟ تو کہتا ہم مرے ہوئے تھے، اس لیے دنیا کی روش پر چل رہے تھے، ادھر کو جا رہے ہیں، سب لعنت کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی ادھر ہی کو جا رہے تھے۔ سب جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی جھوٹ بول رہے ہیں جی۔ لوگوں نے گالیاں دینی سیکھ لی، ہم بھی گالیاں دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جی جب تک لوگ اپنی عورت کو مارتے نہیں وہ دبتی نہیں، ہم بھی اپنی عورت کو مار کے دبائیں گے جی۔ ہر قسم کی فضول اور گندی بات جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں، وہ یہ موت کا نشان ہے۔ ہم مردہ تھے اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی حملداری کے حاکم یعنی ابلیس، اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ایک روح ہے جو ان لوگوں کے اندر اثر کرتی ہے، اور وہ اثر یہ ہوتا کہ وہ خدا کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔
نافرمان، ماں باپ کا بھی حکم نہیں مانیں گے، سماج میں کسی کا حکم نہیں مانیں گے، سرکار کا حکم نہیں مانیں گے، کسی کا حکم ماننے کو تیار نہیں. یہ جنریشن ہو گئی پیدا، ہمیشہ سے ایسا رہا انسان کا حال. ان میں ہم بھی کہتا ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت، ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. دیکھو یہاں بہت ساری باتیں دیکھنے والی ہیں. انسان کا حال یہ ہے، اس میں اتنی جان نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ کہہ دے کہ یہ بے شک مجھے نقصان ہوگا لیکن یہ بات میں کبھی نہیں کہوں گی، بے شک مجھے تکلیف ہوگی لیکن یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا. یہ طاقت ہے نہیں. ہم جانتے ہیں کہ خدا کی شریعت کے مطابق ہم کو کیا کہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، طاقت نہیں ہے ہمارے اندر. ایک دو بات آپ نے پوری کر لی اور باقی، اگر کوئی آدمی زنجیر پہ لٹکا ہوا ہے کنویں میں اور اوپر چڑھ رہا زنجیر کے سہارے، کتنی ایک ڈوریاں اس کی، کتنی ایک اس کے چھلے ٹوٹنے چاہیے. ایک چھلا ٹوٹ جائے گا مر جائے گا کہ جی میرا تو ایک ہی چھلا ٹوٹا بھی تو اس میں 20 اور ہیں، 20 تو ٹھیک ہے، اسے کون پوچھتا ہے. وہ ایک چھلا ٹوٹ جائے گا آپ مر جائیں گے. یہ لکھا جس نے شریعت کا ایک حکم توڑ دیا اس نے سارے توڑ دیے، وہ گیا. خدا کی نظر میں ایک گناہ کرنا یا 100 گناہ کرنے کا کوئی فرق نہیں ہوتا. اس کی نظر میں یہ ہے کہ اس کا دل میرے تابع ہے کہ نہیں ہے. تو دیکھیے کیا لکھا ہے کہ ہم بھی سب کے سب دنیا کی روش پر چلتے تھے، شیطان کا اثر ہم پر تھا، جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے. جو دل میں آ گیا وہی کریں گے. شہوت پرستی، جادوگری، جھگڑا، فساد، گالی گفتار، یہ جسم کی خواہشیں. جسم چاہتا ہے کیسی کیسی چیزیں چاہتا ہے جسم اور عقل کے ارادے جو ہماری سمجھ میں آ گئی وہی ٹھیک ہے. ماں باپ جو مرضی کہتے رہے، بزرگ جو مرضی کہتے رہے، جو ہماری عقل میں آ گئی بات وہی ٹھیک ہے. خدا جو مرضی کہتا رہے، جو ہماری عقل کہے گی وہ کریں گے ہم. دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. اس لائق تھے کہ خدا کا غضب نازل ہو، کیونکہ گناہ پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے شریعت کے مطابق، ہر دنیا کی شریعت کے مطابق. جو آدمی شریعت کی مخالفت کرے گا، خدا کے حکم توڑ دے گا، خدا کے راستے سے ہٹ جائے گا، وہ مرے گا. یہ خدا کا کلام بتاتا، ہر ایک کلام بتاتا. کوئی بھی شریعت اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، اس میں یہ بتا دیا گیا تم توڑو شریعت کو، شریعت تمہیں توڑ دے گی. لیکن یہ لکھا ہے ہمارا کیا حال تھا. تیتوس کا خط دیکھیے، 3 باب اور 3 آیت. یہ ان کی گواہی ہے جو کہہ رہے ہیں ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. ہمیں خدا کی قدرت کا تجربہ ہوا ہے. 3 باب اور 3 آیت سے لکھا ہے کیونکہ ہم بھی پہلے نادانی کی حالت میں تھے، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے. انسان کو تو خدا کا بندہ ہونا چاہیے، لیکن عیش و عشرت نے باندھ رکھا تھا، بندھے ہوئے تھے. عیش و عشرت کے بندے تھے، بدخواہی اور حسد میں جلنا، دوسروں سے حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے، آپس میں کینہ رکھتے تھے. مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت، اس کا پیار ظاہر ہوا تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جسے اس نے ہمارے نجات دینے والے یسوع مسیح کے ذریعے ہم پر افراط سے نازل کیا، وہ فضل. تو یہاں جہاں لکھا ہے ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے، تو یہ ہے وہ نجات پانے والے جو بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ حال تھا، یہ ہماری روش تھی، ہمارا چال چلن ایسا تھا، اور ہم موت کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے. ہمیں پتا ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب میں جو خدا کی محبت ظاہر ہوئی، اس پر ایمان لا کے کیا قدرت ہماری زندگی میں ظاہر ہوئی ہے، کیا قدرت کا کام اس خدا نے کیا ہماری زندگی میں، کیسی زبردست طاقت ہے
جو صلیب کے ذریعے سے، اس کی موت کے ذریعے سے، اس کی محبت کے ذریعے سے، اس کے خون کے ذریعے سے ہمارے اندر پہنچی ہے، کہ سب کچھ اس نے بدل کے رکھ دیا. ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے، اور آپ کے لیے وہ خدا کی قدرت ہے. یہ خدا کی قدرت سب انسانوں کے لیے ہے. خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور اس کی پہچان تک پہنچیں، پتہ لگ جائے انسان کو کہ خدا کون ہے، کیسا ہے میرے ساتھ، اس کا کیا رشتہ ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو تم بچ گئے ہو، تمہیں موت میں سے میں نے نکال لیا، جب کبھی دعا کیا کرو تو کہا کرو اے ہمارے باپ، اتنا پیار کرتا، تمہارا باپ کبھی اتنا پیار نہیں کر سکے گا تمہیں. انسانی باپ اتنا پیار نہیں کر سکتا، وہ روحانی باپ ہے جس نے جسم سے پیدا کر دیا تمہیں. جسمانی پیدائش میں جو تمہارا باپ ہے وہ تمہیں پیار کرتا. خدا کا شکر ہو ہر ایک ایسے باپ کے لیے جو اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے. اور خدا کاش رحم کرے ان ماں باپ پر جو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں ان سے، ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، گندی زندگی ان بچوں کے سامنے بسر کرتے ہیں. خدا انہیں معاف کرے. خدا مجھے توفیق دے کہ میرے بچوں پر میری زندگی کا اچھا اثر رہے. لیکن اس نے کہا، اسے کہا کرو باپ، وہ تمہیں پیار کرتا. دیکھو یہ تمہاری، تم دیکھو تو کتنا وہ پیار کرتا تمہیں. دیکھو میرے ہاتھوں کے زخم دیکھو صلیب پر، یہ نشان ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ تمہیں پیار کرتا. اور اس کی قدرت سے ہوگا کیا؟ بڑا زبردست اثر ہوتا ہے اس سے. اس قدرت کا اثر یہ ہوا ہے انسان کے اوپر جو یسوع مسیح کی صلیبی موت کو پہچان گئے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے. اے خداوند اتنا پیار میرے لیے، میں اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اے خدا رحم کر مجھ پر. ان کی زندگی میں خدا کی رہائی آتی ہے اور ان کی زندگی میں ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے جو نئی زندگی ہوتی ہے. ذرا دیکھیں عبرانیوں کے خط میں سے پڑھتے ہیں ہم. عبرانیوں کا خط اور اس کا 9واں باب اور 11 آیت سے پڑھیں گے. عبرانیوں کا خط 9واں باب اور 11 آیت سے. لیکن جب مسیح آئندہ چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکنے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی، جیسے شریعت میں بتا دیا گیا تھا، تو اگر اس سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں ناپاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. عبادت خوف کی وجہ سے نہیں، عبادت اس محبت کا نتیجہ ہے. عابد وہ ہے، غلام وہ ہے جس نے پہچان لیا ہے کہ خدا نے مجھ سے اس حد تک محبت کی ہے کہ میرے گناہوں کو مجھ پر سے لے کر اپنے اس کلام پر رکھ دیا جو پاک ہے تاکہ میں بچ جاؤں. اس سے عبادت پیدا ہوتی ہے، ایک نئی قسم کی عبادت خدا کے ساتھ ہوتی ہے. اور اس عبادت میں ہم اسے کہتے ہیں آئے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی اس زمین پر بھی ہو. میں بھی تو زمین کا ایک حصہ ہوں. تیرا نام پاک مانا جائے. آئے باپ، یہ محبت کا نتیجہ ہے، خوف کا نہیں، ڈر کی وجہ سے نہیں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو شاید مجھے آسمان پر نجات مل جائے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے. یہ عبادت محبت کا نتیجہ ہے، اس محبت کا جو خداوند یسوع مسیح کی موت میں ظاہر ہوئی ہے. اور دیکھو اس کے علاوہ ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، فرمان برداری کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. لکھا ہے کہ ہم فرمان برداری خدا کی کرنے لگتے ہیں. جب یسوع مسیح زندگی میں آئے گا تو فرمان برداری شروع ہو جائے گی. تیتوس کے خط میں سے میں پڑھتا ہوں 2 باب. لکھا خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے
اور ہمیں تربیت دیتا تھا کہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس مبارک امید یعنی اب اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا کہ فدیہ ہو کر ہمیں تمام بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ اس موت کا زور انسان کی زندگی میں جب ظاہر ہوگا تو اس کے کام بدل جائیں گے، وہ نیک کاموں میں سرگرم ہوگا۔ ہم تو سرگرم اور طریقے سے، ہمارے تو سر میں ایسی گرمی چڑھی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں، لیکن یہ نیک کاموں کی جو سرگرمی ہے یہ اور قسم کی سرگرمی ہے۔ اس قسم کی خدا کی محبت کی تاثیر ہم گناہگاروں پر ہوتی ہے کہ ہم بدل کر اور ہی قسم کے انسان بن جاتے ہیں، اور جن کاموں کے لیے خدا کی شریعت میں حکم ہے اسے اس طاقت کے ذریعے سے کر سکتے ہیں جو یسوع مسیح کی موت میں ہے۔ اور تب لوگ حیران ہو کر کہتے ہیں یہ قدرت کہاں سے آئی ہے؟ یہ وہ قدرت ہے جو یسوع مسیح کی صلیب میں ہے، ہم نجات پانے والوں کے لیے۔ یہ بے وقوفی نہیں، خدا کی مہربانی ہے، خدا کی محبت ہے، جس کی قدرت سے انسان اپنے آپ کو خدا کے تابعداری میں دے سکتا ہے، فرمان برداری میں دے سکتا ہے۔ انسان میں خدا کی تابعداری پیدا ہوتی ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے ذمہ دار ہو جاتے ہیں، خدمت کریں، پیار کریں، معاف کریں، جیسے مسیح یسوع نے کیا۔ خداوند کرے کہ اس کی صلیب کی طاقت میری زندگی میں آخری سانس تک کام کرتی رہے اور آپ کو بھی اس کا تجربہ ہو۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔